الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، نجات کا ہے وسیلات و غم حسین کا ہے. یقیناً محبت اہل بیت، ذکر اہل بیت ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان خدا سے نزدیک ہو سکتا ہے اور خدا کی رضایت حاصل کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، احکام نماز میں یہ بیان کیے گئے ہیں کہ واجبات نماز کا جاننا کس قدر ضروری ہے. یہ 11 عدد واجبات کے جس میں 5 رکن نماز ہوتے ہیں اور 6 واجب ہیں. یہ بیان کیے گئے کہ 5 رکن نماز کے جو عمدن اور سہون جس میں غلطی ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. وہ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع و سجود ہے. یہ 5 رکن نماز ہیں. واجبات نماز جو باقی واجبات نماز ہے 6 عدد کے، اس میں اگر انسان سہون غلطی کر دیتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی. اگر عمدن اس میں کوتاہی کریں اور غلطی کریں تو نماز باطل ہے. اس لیے اسے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ 11 عدد جو واجبات ہے، رکن نماز ہے، وہ اسے صحیح طریقے سے سیکھیں اور صحیح طریقے سے نماز انجام دے سکیں. تو 6 عدد جو واجب تھے اس میں قرأت تھی کہ سوروں کا قرأت کرنا، کہ ایک سورہ حمد کا ہر 2 رکعت میں قرأت کرنا ضروری ہے، کیونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز بغیر فاتحۃ الکتاب کے نہیں ہوتی. پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا سورہ پڑھنا بھی واجب ہے، مختصر سورہ کوئی اس کے ساتھ پڑھیں. اور ذکر پڑھنا اس میں واجب ہے کہ ذکر رکوع، ذکر سجود ہے، تسبیحات 4 ہیں کہ اس کا پڑھنا بھی واجب ہے. اسی طرح تشہد و سلام بھی واجب ہے. دوسری رکعت میں تشہد ہے اور چوتھی رکعت میں تشہد ہے، اور سلام آخر میں دیا جاتا ہے. وہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کے سلام تک کے ہیں. جیسے حج اور عمرے میں انسان
احرام باندھتا ہے اور احرام میں داخل ہونے کے بعد اس کا عمرہ جو مکمل ہوتا ہے، حج جو مکمل ہوتا ہے، وہ تقصیر کرنے کے اوپر جب وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں کے بعد وہ عمرے میں تقصیر کر لیتا. تقصیر یعنی جو تھوڑے سے اپنے بال کاٹیں یا ناخن کاٹیں، اور اس نیت سے کہ میں احرام سے باہر آنے کے لیے تقصیر کر رہا ہوں، تو اس سے پھر وہ احرام اس کا ختم ہو جاتا. جو چیزیں اس کے اوپر حرام ہوئی تھیں 24 چیزیں، وہ اب اس کے اوپر حلال ہو جاتی. تو اسی طرح نماز میں بھی انسان جیسے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، کچھ چیزیں جو اس کے اوپر حرام ہو گئی تھی وہ سلام دینے کے بعد سے اس کے اوپر حلال ہو جاتی ہے. جیسے بات کرنا یا قبلہ رخ سے پلٹ کے دیکھنا، یہ نماز میں نہیں کر سکتے تھے آپ، وہ آپ پر حرام تھے، مگر نماز کے بعد آپ پلٹ سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ترتیب و موالات بھی واجب ہیں، کہ نماز میں ترتیب بھی ہونا ضروری ہے، ترتیب کے ساتھ ہو. اور موالات یعنی پے در پے عمل انجام دینا چاہیے، یعنی کہ وقت اس کے اندر فاصلہ، وقت کا فاصلہ نہ آ جائے، اس کے اندر نماز کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، اس میں پے در پے انجام دینا چاہیے، نا ایک کے بعد ایک دوسرا عمل ہونا چاہیے. یعنی اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو جائے کہ عرفاً کہا جائے کہ مثلا وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کی نماز باطل ہے. اگر یہ بھی عمدن کریں، اگر سہواً غلطی سے ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. ماہ رجب کی آمد ہے اور ممکن ہے کہ کل پہلی ہو جائے، اور ماہ رجب اللہ کے مہینوں میں سے، اللہ کا مہینہ ہے کہ بڑی اہمیت ہے اس کی، کہ اس مہینے کی آمادگی انسان کو کرنا چاہیے پہلے سے، کہ ماہ رجب، کیونکہ یہ ماہ رجب و شعبان و رمضان یہ تربیت کے مہینے ہیں، انسانی روحانی تربیت کے مہینے ہیں، کہ اس مہینوں میں انسان اپنی تربیت کریں، اپنی روح کی تربیت کریں. اس لیے کہ انسان کے بدن کے ساتھ اس کی روح بھی ہے، جو روح زندہ ہے، اور موت جو آتی ہے اس کے جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی، روح باقی رہنے والی ہے. تو اس روح کی تقویت اور روح کی پرورش کے لیے یہ مہینے بہترین مہینے ہیں کہ انسان اپنی اس روح کو پرورش دے. اس لیے جو زیادہ تاکید ہے زیارت کی بھی یا عمرے کی بھی اسی مہینوں میں ہے. ماہ رجب میں عمرے کی تاکید ہے، زیارتوں کی تاکید ہے، زیارت رجبیہ خاص طور سے ماہ رجب میں. کیوں ماہ رجب ان مہینوں میں سے ہے کہ حتیٰ اسلام سے پہلے مشرک بھی منتظر ہوتے تھے اس مہینے کے. ماہ رجب جو تاریخ میں ہے کہ ماہ رجب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے جو عرب کے مشرکین تھے اسلام سے قبل بھی، یعنی ماہ رجب کا احترام اسلام سے پہلے سے ہے ماہ رجب، تو وہ بت پرست بھی ماہ رجب کا انتظار کرتے تھے تاکہ یہ اس مہینے میں آ کر دعا کریں، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، مستجاب ہوتی تھی ماہ رجب میں. تو ماہ رجب بہترین مہینوں میں سے دعا کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک دعا ہے خاص ماہ رجب میں جو ہر نماز کے بعد پڑھنا مستحب ہے، یا من ارجوہ لکل خیر. بہترین دعا جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تعلیم فرمائی ہیں. اور دیکھیے آپ اہل بیت علیہ السلام نے جو دعائیں تعلیم دی تھی، حقیقت میں یہ دعائیں بھی حدیث ہیں، دعائیں بھی حدیث ہی ہے نا، کہ امام کا قول ہے، قول امام ہے، امام نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور اس حدیث میں امام نے دعا کے ذریعے توحید خدا اور بندے کے درمیان رابطے کو بتایا ہے. اس کے اندر کیا بہترین، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہم خدا کو پہچان نہیں پاتے کہ خدا کیسا خدا ہے، وہ خدا کیسا ہے، اور بندگی کسے کہتے ہیں. اہل بیت نے اسی دعاؤں کے ذریعے بتایا ہے.
یومن ارجوہ لکل خیر، یعنی وہ کہ جس ساری امیدیں جس سے وابستہ ہیں، ارجوہ لکل خیر، یعنی ہر خیر اگر چاہیے تو اسے خدا کی طرف پلٹنا ہوگا. خیر یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سقطہ عند کل شیء، یعنی وہ پروردگار کہ جس نے ہر برائی اور بدی سے بچایا. یا من یؤتی من سأل یا من یؤتی من لم یسأل، یعنی اے وہ پروردگار کہ جو دیتا ہے، عطا کرتا ہے کہ جو اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں. یعنی دیکھیے اللہ کس قدر کریم ہے کہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور جو اس سے مانگتا ہے اسے دیتا ہے، اور جو اسے نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں ایسا ہے کہ انسان مانگتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مانگنے والے کو لوگ دیں، کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے دنیا میں، مگر پروردگار ایسا ہے کہ جو اسے مانگتا ہے اسے تو ضرور دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے. آپ دیکھیے ایسا خدا کو ملے گا، ایسا رب ملے گا. ایک عالم دین اپنے ایک فرزند کو کہتے تھے کہ میرے ساتھ نماز کو چلو، میرے ساتھ چلو. تو وہ عالم دین کا فرزند کہتا تھا کہ ہوا سرد ہے، سردیاں ہیں، میں نہیں چل سکتا. تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ چلو، خالی ایک مرتبہ، اس کے بعد میں نہیں کہوں گا تم سے، ایک مرتبہ چلو. وہ تیار کر کے بچے کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور جیسے ہی لے کر آتے ہیں راستے میں سردیوں کا موسم تھا، برف باری، خوب برف باری، -ڈگری. آپ دیکھ، تو انہوں نے جب بچے کو ساتھ لے کر آئے تو راستے میں وہاں پر کچھ غریب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بچے سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ یہاں پر آ کر مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے پیسے لوگوں سے، یہ بتاؤ کہ یہاں سے جانے والا آنے والا جو ہے افراد، جو اشخاص ہیں، وہ ان کو پیسے دیتے ہوں گے، ان کو دیتے ہوں گے. یعنی جو مساجد کے پاس آ کے لوگ بیٹھتے ہیں، مسجد میں جتنے لوگ آنے والے ہیں، کیا یہ لوگ کو امید ہے کہ جتنے آنے والے ہیں سب ان کو دیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ہر آنے والا نہیں دیتا، تو دینے والے دیتے، نہیں دینے والے نہیں دیتے. دینے والے کا بھی بھلا، نہیں دینے والے کا بھی بھلا. ان کو پتا ہے کہ ہر کوئی نہیں دیتا. مثلا 100 میں سے 2 دیتے ہوں گے، 4 دیتے ہوں گے، 10 دیتے ہوں گے، مگر پھر بھی آتے ہیں، پھر بھی آتے ہیں. اتنی سردی میں، اتنی برف باری میں پھر بھی آتے ہیں، جہاں پر ان کو پتا نہیں ہے کہ آنے والا دے گا یا نہیں دے گا. مگر وہ خدا جو کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں، میرے پاس آؤ، مگر ہم اس خدا کے پاس نہیں جاتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات. یا من یؤتی من سأل، امام کا قول ہے، امام فرمایا یا من یؤتی من سأل، جو اس سے پوچھتا ہے، اسے مانگتا ہے، اسے دیتا ہے. یا من یؤتی، دیتا ہے، وہ دیتا ہے. اور ہم اس کے در پہ نہیں جاتے، ہم اس کے در پہ نہیں جاتے، ہم غیروں سے امید لگاتے ہیں اور ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں. اب عالم نے بیٹے سے کہا کہ اب میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، جانا ہے تو جاؤ، جا کے سو جاؤ. اس بیٹے نے کہا کہ نہیں، اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں ہر روز نماز پڑھوں گا. دیکھیے اہل بیت نے ہمیں راستے بتائے ہیں، ہمیں وابستہ کیا ہے کہ دیکھو یہ نماز کو کم نہ سمجھو، پروردگار سے رابطہ ہے نماز. اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہم خدا کو پہچان نہ پاتے.
اہل بیت نہ ہوتے تو ہم خدا تک نہیں پہنچ پاتے، وہ معرفت حقیقی خدا کی نہیں ملتی۔ اگر علی نہ ہوتے، اگر وجہ اللہ نہ ہوتا، اگر عین اللہ نہ ہوتا، نہ اذن اللہ نہ ہوتا، تو ہم خدا کو جانتے ہی نہیں کہ خدا ہوتا کیسا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ مولا سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کو کوئی تمنا باقی رہی؟ تو مولا نے کہا ہاں مجھے تمنا باقی رہی کہ دنیا میں لوگوں نے مجھ سے اتنا سوال نہیں کیا جتنا میں انہیں عطا کر سکتا تھا، اتنا نہیں پوچھا کہ جتنا میں انہیں علم دے سکتا تھا۔ نہ مجھ سے علم لیا، نہ مجھ سے دولت لی کہ جتنا چاہتے، کہ جتنا میں دے سکتا تھا مجھ سے کوئی مانگا نہیں۔ ایک مرتبہ ابو ذر آئے، اگر کہنے کہ مولا میں پریشان ہوں، تو مولا نے کہا ابو ذر تم پریشان ہو، تم علی کے عاشق، علی کے چاہنے والے؟ کہا اٹھاؤ پتھر، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور کہا اس کے اوپر کہو یا علی۔ دیکھیں یا علی میں کتنی طاقت ہے۔ وہ ایمان چاہیے، وہ زبان چاہیے نا، ابو ذر جیسے زبان چاہیے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر اس پہ کہو۔ علی نے نہیں کہا کہ سونا ہو جا، اگر علی کہتے تو ہو جاتا۔ علی نے کہا خود ابو ذر خود کہو اس کے اوپر یا علی۔ ابو ذر نے کہا یا علی۔ جیسے ہی کہا یا علی، ابو ذر کی زبان سے علی کا ذکر نکلا اور وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ ابو ذر نے ایک مرتبہ اسے توڑا اور توڑ کر ایک ٹکڑا اٹھایا اور چلے گئے۔ علی نے پوچھا ابو ذر کیا اسے چھوڑ جا رہے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا کہ جس کے پاس علی جیسا مولا ہو، آج کے لیے میرے لیے اتنا کافی ہے، اور کل ضرورت ہوگی تو پھر ابو ذر کے پاس علی جیسا مولا ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد کی بات۔ مقاتل میں واقعہ ہے کہ جب شام میں قید خانے میں اسرا موجود تھے تو ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے شام میں وارد ہوا۔ جیسے ہی وہ وارد ہوا، وہ ہرن بھاگتا ہوا اس سے فرار کر کے قید خانے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ قید خانے کی میں ایک چھوٹا سا پنجرہ تھا، کھڑکی تھی، وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ شکاری دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آیا اور آنے کے بعد جیسے دیکھا کہ وہ ہرن آ کر قید خانے کے پاس کھڑا ہو گیا ہے اور وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے ہرن۔ اس نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ قید خانے میں قیدی ہے کہ جس میں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور گلے میں طوق ہے، قیدی ہے۔ غور کیا کہ قیدی سے اس کا ہرن بات کر رہا ہے۔ وہ قریب آیا اور قریب آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ ہرن آپ سے بات کر رہا ہے؟ تو اس قیدی نے کہا کہ ہاں، یہ ہرن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ شکاری نے مجھے شکار کیا ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں، اس سے کہیں کہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اور وہ مجھ سے سفارش، وہ کرتا ہے کہ یہ ہرن ایک قیدی سے پناہ مانگ رہی ہے۔ دیکھیں امام کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، حجت خدا کسے کہتے ہیں۔ اس تعجب کیا کہ وہ ہرن کی جو بھاگ سکتا تھا وہ قید خانے کے دروازے پر کھڑا ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی یہ امتحان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعاً یہ جو شخص قید خانے میں ہے یہ ولی خدا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس سے ہرن کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ہرن دوڑتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور جانے کے بعد کچھ دیر گزری تو اس نے کہا کہ ہرن ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ تو امام نے ایک مرتبہ جنگل کی طرف دیکھا، وہ ہرن دوڑتی ہوئی واپس آئی اور اس کے ساتھ اس کے بچے دودھ پی رہے تھے، اس کے ساتھ لگے، اس کے بچے بھی واپس آئے۔ اور آنے کے بعد وہ ہرن اس شکاری کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا کہ وہ ہرن کے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی، وہ آ کر اپنے آپ کو تسلیم کر رہی ہے، وہ سمجھ گئی کہ واقعی جو قید خانے میں ہے کوئی ولی خدا ہے، کوئی نبی ہے، کوئی نبی ہے۔ عیسائی تھا وہ۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں اس ہرن کو آزاد کرتا ہوں اور اسے چھوڑ دیتا ہوں
اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور شام میں یہ بولتا ہوا جاتا ہے کہ اے شام والو، یہ جو قید خانے میں ہیں یہ نبی زادہ ہیں، یہ نبی ہے یا نبی زادہ ہے، یہ ولی خدا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یزید کی سپاہیوں نے دیکھا کہ یہ قیدیوں کی حمایت کر رہا ہے تو اسے تلوار سے وہیں قتل کر دیتے ہیں، اور اس کا جنازہ لے جا کر شام کے باہر دفن کر دیتے ہیں۔ اس کی زوجہ روتی ہوئی آئی، اور آنے کے بعد دروازے پر کھڑی ہو گئی، کہا کہ میرا شوہر آپ کی وجہ سے مارا گیا ہے اور میں بے شوہر ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے۔ تو امام نے کہا کہ چلو میں تیرے شوہر کو زندہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام کے ہاتھوں سے زنجیریں نکلتی ہیں اور قید خانے کا دروازہ کھلا اور امام باہر آئے، اور اس کے ساتھ اس کی قبر پر گئے، اور قبر پر جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور حکم دیا کہ اٹھ جا۔ وہ قبر سے زندہ اٹھا، اور زندہ اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ معجزہ اس نے، جس کی زوجہ نے دیکھا کہ امام کی جو قیدی تھا اس نے میرے شوہر کو جو مارا گیا تھا، دفن کر دیا گیا ہے، اسے امام نے قبر سے زندہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ان سے کہا کہ اب جاؤ، جا کر زندگی کرو۔ مگر وہ پھر دوبارہ شام میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو، اس امام نے کہ جو قید خانے میں ہے اس نے معجزے سے ایک مردے کو زندہ کیا ہے، یہ عیسیٰ کا وارث ہے، یہ عیسیٰ کا وارث ہے۔ ذرا گرامی کہ دیکھیں کہ وہ امام کے جو قید خانے میں معجزہ دکھاتا ہے، مگر وہی امام کہتا ہے کہ مجھے سکینہ کے سوالات تڑپا دیتے تھے۔ سکینہ کے سوالات کہ بھیا سجاد یہ بتاؤ، یہ جو پرندے جب صبح ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ تو سید سجاد کہتے ہیں سکینہ یہ اپنے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، اور جب شام ہوتی، جب پرندے واپس آتے تو سکینہ پوچھتی بھیا سجاد جب شام ہوتی ہے تو یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ تو سید سجاد کہتے ہیں سکینہ یہ اپنے آشیانوں میں لوٹ جاتے ہیں، یہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کر سوال کرتی بھیا سجاد کیا کبھی ہم بھی اپنے وطن واپس جائیں گے؟ کیا ہمیں وطن دیکھنا نصیب ہوگا، یا ہمیں یہیں شہید کر دیا جائے گا، یہیں ہماری قبریں بنائی جائے گی؟ ہائے سید سجاد کیا جواب دیتے؟ سکینہ قافلہ تو وطن واپس جائے، مگر سکینہ شام کا زندہ۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر و قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے مرحومین مرحومہ نجم فاطمہ بنت مرحوم مرزا فضل حسین بیگ اور جملہ مرحومین مومن مومنات کے ارواح کے لیے اصال فرما دو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔